السلام علیکم. امید ہے مجھے ایک بار پھر دیکھ کے آپ کافی خوش ہو رہے ہوں گے, کیونکہ آج میرے آنے سے پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم آج کیلکولس کی باتیں کریں گے, ظاہر, اینڈ وی آر آل ویری ہیپی ٹو ٹاک اباؤٹ کیلکولس, آئی ایم شیور. تو شروع کرتے ہیں بات چیت اس کے بارے میں. پچھلے لیکچر میں ہم نے بات چیت کی تھی انٹیگریشن کے حوالے سے, اور اس میں یو سبسٹیوشن کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی. تو ہوپ فلی وہ کانسیپٹ جو تھے اس لیکچر کے وہ کلیئر ہیں آپ کو, اور اس میں آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی کافی, اور اب تک کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ انٹیگریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہی بات کہ دو مطلب ہوتے ہیں. وی کین ٹریٹ انٹیگریشن ایز جیومیٹرکلی, وی کین ٹریٹ انٹیگریشن ایز دی ایریا انڈر اے گیون کرو انڈر دا گراف آف اے سرٹن فنکشن. اس کے بارے میں ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک لیکچر میں بات کی تھی, اور اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا ٹریٹ کیا تھا, اس کانسیپٹ کو, جیومیٹرک کانسیپٹ کو انٹیگریشن کے. لیکن جو ڈیٹیل میں ہم نے ٹاپک, جس ڈیٹیل میں جس کانسیپٹ کے بارے میں بات کی تھی, جو ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن ہے اس کی, ایک اور انٹرپریٹیشن جو ہے انٹیگریشن کی, وہ تھی ان ٹرمز آف اینٹی ڈفرینسیشن یا اینٹی ڈیریویٹیوز آف فنکشنز. ہم نے کہا تھا کہ جی جو انٹیگرلز ہوتے ہیں یا انٹیگریشن جو ہوتی ہے وہ اینٹی ڈفرینسیشن کے برابر ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے تو کوئی ایسا فنکشن ڈھونڈنا ہوتا ہے, اس کو اگر آپ اس گیون فنکشن کو انٹیگریٹ کریں گے تو ایک ایسا فنکشن آئے گا جس کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں تو گیون فنکشن آپ کے پاس آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم نے بات چیت کر لی ہے کافی دیر ہم نے ڈیٹیل میں, اور پچھلے لیکچرز میں بھی کی تھی. اب پچھلے لیکچر میں یو سبسٹیوشن کے بارے میں ڈسکشن کی تھی ہم نے, اور اس میں وہی میجر ٹاپک تھا, صرف ایک ٹاپک تھا جس پہ ہم نے بات کی تھی, اور وہ ہم نے کہا تھا کہ جی جو آپ کی ہے یو سبسٹیوشن, وہ ایک طرح سے ان اے سینس از لائک دا چین رول دیٹ وی سو فار ڈفرینشیٹنگ فنکشنز. تو اور بلکہ وہ بھی ایک بیسک آئیڈیا تو وہی ہے, لیکن تھوڑا سا جنرل ہے یہ یو سبسٹیوشن کا آئیڈیا. اٹ آلسو ٹیکس کیئر آف فنکشنز وچ آر پروڈکٹس آف فنکشنز, یا کمپوزیشن آف فنکشنز کا کوئی پروڈکٹ ہو کسی اور فنکشن کے ساتھ, تو ایسے فنکشنز کو انٹیگریٹ کیسے کیا جائے, یہ سوال تھا, اور جواب تھا جناب کہ یو سبسٹیوشن سے ان کو انٹیگریٹ کیا جائے. تو ٹھیک ہے, ہم نے وہ بات چیت کر لی تھی, ہوپ فلی آپ نے پریکٹس کی ہے, اور اب تک کچھ سینس ڈیولپ ہو گیا کہ انٹیگریشن کیا ہوتی ہے, اور میکینیکل جو ایسپیکٹس ہیں اس کے, یعنی جو فارمولا ٹائپ کے ایسپیکٹس ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جو یاد ہو جانے چاہیے, وہ ہوپ فلی کلیئر ہو گئے ہوں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تھیوری جو ہوتی ہے یا جو کانسیپٹس ہوتے ہیں ان کو سمجھ آنے میں یا ان کی انڈرسٹینڈنگ پوری طرح سے ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اٹس اے نیچرل فینومینا, ٹائم لگتا ہے تھیوری سمجھنے میں. لیکن یہ ہے کہ میکینیکل ایسپیکٹس جو ہیں وہ یاد کر لینے چاہیے. لیکن کوشن یہ ہے کہ میکینیکل ایسپیکٹس جو ہیں میتھمیٹکس میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں ان کو یاد کر لینا چاہیے, اور ہمیں نوٹ کیا ہوگا کہ ہاں واقعی میں جلدی یاد ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو وی شوڈنٹ ٹیک دیم ایز دی اینڈ, یعنی اینڈ آف دا اسٹوری ہمیں اس کو نہیں کہنا چاہیے. یعنی جو فارمولے ہوتے ہیں دوز آر جسٹ میکینیکل تھنگس وچ آر گڈ ٹو نو, دے آر ٹولز دیٹ ہیلپ اس ڈو تھنگس. لیکن تھیوری جو ہوتی ہے, جس کی ہم بات کرتے ہیں, وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کو بھولنا نہیں چاہیے. وہی جیسے میں نے کہا کہ اس میں ٹائم لگتا ہے سمجھ جانے میں, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا, لیکن اس کو ٹائم دینا چاہیے. اس کو ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے کہ بھائی وہ سمجھ نہیں آ رہی تو لیٹس فارگیٹ اباؤٹ اٹ. وہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو بیک آف دا مائنڈ میں رکھا کریں کہ تھیوری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آئے گی. اور وہی بات ہے کہ جیسے جیسے آپ میکینیکل چیزیں تو یاد ہو جاتی ہیں, ان کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو یو اسٹارٹ سیئنگ کہ جی ہاں یہ تھیوری جو تھی اس کا مطلب جو ہم نے لیکچر میں سنی بات, یا جو ہم نے کہیں اور سنی انٹیگریشن کے حوالے سے فار ایگزامپل, تو وہ یہاں پہ ہم نے ایگزامپل کی ہے, تو اب کلیئر ہو گیا کہ وہ کانسیپٹ کیا تھا. تو اس کو آلویز وی شوڈ کیپ دیٹ ان مائنڈ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا تھوڑا سا ریکیپ پچھلے لیکچرز کا اور پچھلے لاسٹ امیڈیٹ لیکچر کا بھی. تو اب وہی بات ہے کہ انٹیگرل کیلکولس ہم شروع کر چکے ہیں, تو اس میں انٹیگریشن ہی کی بیسک بات ہوتی رہے گی اب اگلے کچھ لیکچرز تک. تو اور اس کو ہم فردر ڈیولپ کریں گے, انٹیگریشن کی دونوں چیزیں دیکھیں گے ڈیٹیل میں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ
کہ میکینیکل ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں فار فائنڈنگ انٹیگرلز, یا ان ادر ورڈز کے اینٹی ڈیفرینسیشن کیسے کی جاتی ہے یوزنگ دا کانسیپٹ آف انٹیگریشن. یعنی ہم پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ دونوں ایک طرح کے ایک ہی چیز ہے, اینٹی ڈیفرینسیشن یا انٹیگریشن از دا سیم تھنگ. عام طور پہ انٹیگریشن ہی بولا جاتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو ایریا والی بات ہم نے ایک لیکچر میں کی تھی کچھ عرصے پہلے, تو اس کا کیا مطلب, اس کا مقصد کیا ہے, یعنی اس کی تھیوری کیا ہے, وہ کہاں سے آئی تھی, اور وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو اسینشلی دا کوشچنز دیٹ اکر ان سائنس, وہ یہی ہوتے ہیں کہ ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے ان پرابلمس کے, اور ان کو فردر کیسے ڈیولپ کیا جائے. تو وہ ابھی ہم ڈیٹیل میں دیکھنا شروع کریں گے. اس میں ہم نے دیکھا تھا ایک لیکچر میں جس میں ہم نے ایریا کی بات کی تھی انڈر دا کرو, اور انٹیگریشن کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا تھا. اس میں ہم نے کہا تھا کہ جی وہ نیوٹن کی اور لیبنٹس کی ایک بات کی تھی کہ انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ, اور کافی انٹرسٹنگ سا کانسیپٹ تھا کہ ایک فنکشن اوریجنلی تو معلوم نہیں ہے, اس کا ڈریویٹو معلوم ہے, تو ہم ڈریویٹو کو انٹیگریٹ کر کے اوریجنل فنکشن کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ کافی انٹرسٹنگ کانسیپٹ تھا. تو اب یہ ہے کہ اس آئیڈیا کو ہم فردر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ ایریا انڈر دا کرو والی جو بات ہم کرتے ہیں انٹیگریشن کے حوالے سے, کہ انٹیگرلز جو ہوتے ہیں یا انٹیگریشن جو ہوتی ہے اس کو ایریا انڈر سرٹن گیون گراف آف اے فنکشن کے طور پہ بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, تو وہ کیسے ہوتا ہے. تو اس کے لیے کچھ تھوڑی سی ہم ڈائگریشن کریں گے اس والے لیکچر میں. اس کے بارے میں اس تھیوری کو فردر ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کچھ کیلکولس سے ہٹ کے کچھ تھیوری ہے جو انٹروڈیوس کرنی ہوگی. اور یہ باتیں جو آج ہم کریں گے اس لیکچر میں وہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں مجھے یقین ہے پری کیلکولس یا الجبرا میں. تو اس میں اس کی ہم ڈیٹیل آج دیکھیں گے. اور وہ تھیوری کیا ہے, وہ تھیوری تو بیسکلی نہیں ہے, اتنی تھیوری بھی ہے لیکن بیسکلی ٹیکنیکل باتیں ہیں جو کچھ ہمیں دیکھنی ہوں گی. اور وہ جو ٹیکنیکل باتیں آج ہم بات جس کی کریں گے, that's called sigma notation. And I'm sure you have seen it at one time or another in your life. تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج سگما نوٹیشن کی بات کریں گے تو ان کے اس سگما نوٹیشن کے کون کون سے ایسپیکٹس ہم دیکھیں گے. تو جناب سگما نوٹیشن میں آج ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم ڈیفائن کریں گے کہ سگما نوٹیشن ہوتی کیا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جی ایک انڈیکس ہوتا ہے اس نوٹیشن کا, اس کو دیکھیں گے کہ, اور اس میں یہ ہوگا کہ یہ سگما نوٹیشن جو اس کو ہم سمیشن کے طور پہ بھی کبھی کبھی پڑھتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جی انڈیکس آف سمیشن کیا ہوتا ہے اور اس کو چینج کیسے کیا جاتا ہے. یہ آف کورس ویل سی دیٹ ان ڈیٹیل, تو سمجھ آئے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم پراپرٹیز دیکھیں گے سگما نوٹیشن کی, کہ جی سگما نوٹیشن کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آخر میں کچھ چند فارمولاز ہم دیکھیں گے سمیشن کے, یعنی جو سگما نوٹیشن میں کچھ فارمولاز ہم لکھیں گے ان کو ڈیٹیل میں ہم ٹریٹ کریں گے اور دیکھیں گے وہ کیا ہوتے ہیں. اچھا, تو اب یہ سگما نوٹیشن جو ہے یہ کیا ہے. تو اس میں سگما جو ہے آئی ایم شیور آپ کو پتا ہوگا کہ گریک جو لینگویج ہے اس میں جو ایک سمبل ہوتا ہے اس کو سگما کہتے ہیں. اٹس اے سمبل فرام دی گریک لینگویج. یعنی جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ایس, تو ایس جو ہے وہ ایک لیٹر ہے انگلش الفابیٹ کا. اور بھی ہیں اے بی سی ڈی وغیرہ وغیرہ, یہ سارے لیٹرز ہیں اس میں انگلش لینگویج کے. تو اسی طرح سے جو سگما ہے یہ گریک لینگویج کا ایک سمبل ہے, لیٹر ہے گریک لینگویج میں, اور اس کو میتھمیٹکلی ہم سمبل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے ڈینوٹ کرتے ہیں کچھ خاص چیزیں. تو وہ چیزیں کیا ہیں وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ نے یقیناً کسی ایک سٹیج پہ کچھ ایسے سمز دیکھے ہوں گے, یعنی کچھ ایسے سمز جو بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ 1 سے لے کر 100 تک جتنے بھی انٹیجرز ہیں, ٹھیک ہے جی, انٹیجرز کی بات کر رہا ہوں, خالی ریئل نمبرز نہیں, انٹیجرز, یعنی 1 2 3 4 آل دا وے ٹو 100, ان کو آپ ایڈ کر کے ریزلٹ بتائیے کیا آتا ہے. تو یہ ایک کافی انٹرسٹنگ کوشچن ہے ظاہر ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ ہاں یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ تو بڑے آرام سے ہم کر سکتے ہیں, نو پرابلم. لیکن یہ کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کرتے کیسے ہیں اس کو. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی 1 سے لے کے 100 تک آپ سارے جو انٹیجرز ہیں ان کو ایڈ کریں, تو سب سے پہلے بات ہوگی کہ آپ لکھیں گے کیسے ان کو. یعنی شیٹ آف پیپر پہ جب اٹیمپٹ کریں گے تو میتھمیٹکس ظاہر ہے لکھی جائے تو آسانی سے اٹیمپٹ کی جا سکتی ہے. تو آپ لکھیں گے کہ جی 1 + 2
پلس ڈاٹ 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 یہ جو ڈاٹس ہوتے ہیں بیچ میں یہ ڈینوٹ کرتے ہیں آل دا نمبرز فالوئنگ دا نمبر 2 آل دا وے ٹو 100. تو ہم لکھیں گے 1 پلس ڈاٹ 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 1 پلس 2 پلس ڈاٹ 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 پلس 100. تو یہ بیسکلی ریپرزینٹ کرے گا یہ جو لکھا ہے میں نے دا سم آف نمبرز فرام 1 to 100. ٹھیک ہے, یہ کافی لمبا چوڑا سم ہے. اس کو کمپیکٹلی لکھنے کا کوئی اور طریقہ ہے, یعنی ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ کہ ہم نے لکھ دیا 1 سے لے کے پلس کر کے, اور یہ جو ابھی دیکھا ہم نے دیٹ واز ون وے آف رائٹنگ ڈاؤن اور پورٹریئنگ دا آئیڈیا دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سم آل دی انٹیجرز فرام 1 to 100. اس کو ایک اور طریقہ بھی لکھنے کا جس کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں, یہ میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ یہ جو پرابلم ابھی لکھی ہم نے 1 سے لے کے 100 تک انٹیجرز کو ایڈ کرنے کی, اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے خیال سے میں نے پہلے بھی یہ نام مینشن کیا ہے. جرمن میتھمیٹیشین گاؤس نام تھا, ان کو ہم کبھی کبھی گاؤس بھی پڑھتے ہیں, GAUSS, لیکن آئی تھنک جرمن میں اس کو گاؤس کے طور پہ پروناؤنس کیا جاتا ہے. تو گاؤس صاحب جو تھے ہی بیسکلی واز ایکچولی پوری تاریخ میں میتھمیٹکس کی گاؤس, آرکیمیڈیز جنہیں ہم ارشمیدس بھی کہتے ہیں, اور نیوٹن, یہ 3 میتھمیٹیشینز ہیں ان دا نون ہسٹری آف میتھمیٹکس جن کو ایک خاص کیا کہنا چاہیے پوزیشن حاصل ہے. یعنی یہ 3 چیمپئنز کہہ لیں میتھمیٹکس کے ایسے ہیں جو تھرو آؤٹ ہسٹری irrelevant آف اینی ٹائم پیریڈز اسٹینڈ آؤٹ ایز بینگ گریٹ میتھمیٹیشینز. یہ ان تینوں کو اعزاز حاصل ہے. اور کیوں حاصل ہے کہ انہوں نے جو کام کیے they were wonderful works. ایسے کام تھے جو ان کے وقت سے کافی آگے کے تھے. their minds used to work way ahead of time, اور بہت ہی کریٹو میتھمیٹکس انہوں نے ڈیولپ کی. ٹھیک ہے, تو گاؤس تو ایک تعارف تو یہ ہو گیا کہ جی ویری prolific اینڈ ویری کریٹو میتھمیٹیشین. اس کے علاوہ یہ کہ ان کی خاصیت تھی کہ بچپن سے ہی ایسے تھے. ان کی کہانی یہ مشہور ہے کہ جناب یہ پیدائشی ان کو کچھ ان کی ڈسپوزیشن تھی ٹوورڈز میتھمیٹکس. اور کہانی کچھ یوں ہے کہ جب 3 سال کے تھے گاؤس, تو ان کے جو والد تھے وہ کوئی ایک فورمین تھے, کسی کنسٹرکشن کی کمپنی تھی غالباً, ایسی کچھ کمپنی کیا ہوگی, کوئی لیبر یونین وغیرہ, اس میں یہ فورمین تھے. تو ہی واز بیسکلی ہینڈنگ آؤٹ سیلریز ٹو ہز امپلائیز. تو ان کے یہ جو گاؤس صاحب تھے 3 سال کے تھے اس وقت, تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہ اپنے والد کے. تو ہز فادر بیسکلی ہینڈیڈ آؤٹ سیلری ٹو 1 person. تو گاؤس کہتا ہے 3 سال کے تھے, کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے غلط کاؤنٹنگ کی ہے, سو یو شوڈ کاؤنٹ دا منی یو گیو یور امپلائی. ہز فادر واز ایکچولی امیزڈ کہ یہ 3 سال کا بچہ ایسے کیا پتا. تو ہی سیڈ اوکے جسٹ ان کیس چیک کر لیتے ہیں. تو انہوں نے جی وہ پیسے واپس لیے, کاؤنٹ کیے, تو واقعی ایک غلطی نکلی کاؤنٹنگ میں. تو ہز فادر واز ویری امیزڈ کہ یہ 3 سال کا بچہ اتنی کمپلیکیٹڈ, ظاہر ہے سمپل تو ہے لیکن 3 سال کے بچے کے لیے اٹس کمپلیکیٹڈ کاؤنٹنگ. تو ہاؤ کوڈ ہی ڈو دیٹ. تو یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ گاؤس ہیڈ اے ویری بورن ٹیلنٹ, یعنی ان بورن ٹیلنٹ تھا اس کے اندر کہ فار ڈوئنگ میتھمیٹکس. خیر ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کہانی ہوگی, لیکن اصل مقصد کیا تھا گاؤس کے بارے میں بات کرنے کا میرا, وہ یہ تھا کہ ابھی جو ہم نے جیسے سم دیکھا تھا, ایک لکھا ہوا تھا کہ 1 سے لے کے 100 تک انٹیجرز کو ایڈ کریں. تو یہ سم کہانی ایسے ہے کہ جب گاؤس 5 سال کے تھے تو ان کے والد نے ان کو ایک اسکول میں داخل کرایا لوکل. تو وہاں پہ جو اسکول ٹیچر تھے وہ کچھ کہتے ہیں کہ بڑے ظالم قسم کے تھے. انہیں شوق تھا کہ جی وہ بچوں کو بڑے مشکل پرابلمز دے دیتے تھے, چھوٹے 5-6 سال کے بچوں کو, اور کہتے تھے کہ ان کو کرو. 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا تھا, اور ٹیچر صاحب ان کو اتنی مشکل پرابلم دیتے تھے کہ بچے اس پیریڈ میں کرتے رہتے تھے لیکن ان سے حل نہیں ہوتے تھے. اور اس دوران یہ تھا کہ ٹیچر صاحب ریلیکس کر کے آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے آرام کرتے تھے, چائے وائے پیتے ہوں گے جو بھی. تو خیر یہ ان کی کہانی تھی کہ ایسے ٹیچر ان کو ملے گاؤس کو. تو ایک دن یہ ہوا کہ گاؤس صاحب جب گئے کلاس میں, تو ٹیچر نے کہا کہ بھئی آج ان بچوں کو کیسے ایک طرح سے بیوقوف بنایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرے بچوں سب لوگ 1 سے لے کے 100 تک جتنے بھی انٹیجرز ہیں ان کو ایڈ کرو اور مجھے ریزلٹ لا کے دو کیا ہے. تو لگتا تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ آسان ہے کہ 1 سے لے کے 100 تک ایڈ کرنا انٹیجرز, لگتا آسان ہے, لیکن آپ کرنا شروع کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اٹس اے ویری لانگ پروسیجر, یعنی بہت لمبا چوڑا ایک سم ہے. یعنی آپ پہلے 1 کو 2 میں ایڈ کریں گے, اس کے ریزلٹ کو 3 میں ایڈ کریں گے, اس کے ریزلٹ کو 4 میں کریں گے, 5 میں کریں گے, اس طرح کرتے کرتے 100 تک. کافی لمبا کام ہے.
کمپیوٹر پہ تو جلدی سے ہو جاتا ہے لیکن ہاتھ سے کرنا کافی مشکل ہے. تو اس میں یہ کہانی ہے کہ بچے سارے جو تھے کلاس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دے ٹوک آؤٹ دی پیپرز, وہ سلیٹس ہوتی تھی, چاک نکالی, انہوں نے ایڈ کرنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے سلیٹ پہ کر رہے ہیں تو ایک حد تک کرتے ہوں گے, اریز کر کے جواب کہیں لکھ لیتے ہوں گے, پھر پوری کیلکولیشن اس کے بعد شروع کرتے ہوں گے, کافی لمبا پروسیس تھا. لیکن 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے اس سوال کو پوز کیے ہوئے ٹیچر نے جو کیا تھا. تو ٹیچر صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے ریلیکس, تو کہتے ہیں گاؤس 5 سال کے تھے, اٹھ کے آئے, انہوں نے سلیٹ ایسے رکھی ڈیسک پہ اور کہتے ہیں کہ ہیئر اٹ لائز. اب یہ بھی ایک طرح کا ڈرامیٹک سا اوور ڈرامٹائزیشن ہے کہ 5 سال کا بچہ ایسے ڈائلگ کہاں بولے گا کہ ہیئر اٹ لائز. تو لیکن مقصد یہ ہے لوگوں کا اس طرح کی کہانیاں بنانے کا کہ کہانی تو سچی ہے لیکن یہ ڈائلگ پرابلی انہوں نے نہیں بولا ہوگا. وہ یہ ہے کہ ہی واز سو بریلینٹ کہ 5 منٹ میں اس نے جواب لا کے لکھ دیا اور جواب باقی صحیح بھی تھا. تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ جواب تھا کیا اور کیسے انہوں نے ڈرائیو کیا, اور 5 منٹ میں خالی, اور وہ بھی 5 سال کے بچے نے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی جو ہمارے لیے ریلیونٹ تھی کہ وہ یہی سوال تھا جو ابھی میں نے لکھا تھا اسکرین پہ, اس کو انہوں نے 5 منٹ میں کر دیا تھا. خیر ٹھیک ہے, یہ تو کہانی ہو گئی, گڈ ٹو نو. اس میں بعد میں اور دیکھیں گے کیا اس کی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اس سم کو, ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو پورا سم لکھا تھا 1 سے لے کے 100 تک کا, اس کو کمپیکٹ فارم میں کیسے لکھا جائے. تو اس کے لیے یہ نوٹیشن جو ابھی ہم نے انٹروڈیوس کی تھی سگما کی, جو میں نے کہا تھا گریک لینگویج میں ایک لیٹر ہے, اس کو ہم سمبل کے طور پہ استعمال کریں گے, وہ ہم استعمال کرتے ہوئے اس پورے سم کو کمپیکٹ طریقے سے ایک چھوٹے سے فارم میں لکھ سکتے ہیں. اور دس از ویری ہیلپ فل ان میتھمیٹکس کہ آپ لمبی لمبی چوڑی چوڑی چیزوں کو اگر چھوٹا کر کے لکھ دیں تو تھنگس بیکم ویری ایزی, کیلکولیشنز کافی آسان ہو جاتی ہیں, اینڈ آف کورس یو کین میک پروگرس ان میتھمیٹکس. تو اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ یہ سم ہے کیا, کیسے ہم اس کو, یہ جو سگما ہے یہ ہے کیا, اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں کمپیکٹ طور پہ لکھنے کے لیے لارج سمز کو. تو ایک تو ایگزامپل ابھی ہم نے دیکھی, اس کو ہم مزید دیکھیں گے. ایک اور سم دیکھیے آپ کے سامنے ہے, اس کو دیکھ لیجئے کہ اگر ہم سم کرنا چاہیں, پہلے 5 نمبرز ہیں, انٹیجرز ہیں 1 سے لے کر 5 تک, یعنی 1 سے لے کے 5 تک, اور ان کو انڈیویجلی اسکوئر کرنا ہے اور پھر ان کے ریزلٹس کو ایڈ کرنا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں 1 اسکوئر پلس 2 اسکوئرڈ پلس 3 اسکوئرڈ پلس 4 اسکوئرڈ پلس 5 اسکوئرڈ, اور پہلے یعنی ان کو ظاہر ہے ہم اسکوئر کریں گے پھر ریزلٹ کو ایڈ کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے تو نوٹ کریں کہ جتنی بھی ٹرمز ہیں یہ ساری اسکوئرڈ ہیں. تو یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی ایچ ٹرم کو میں کسی ایک ویریبل سے ریپرزینٹ کروں تو تھوڑا سا کام آسان ہو جائے گا, کیونکہ میں ویریبل کو اگر کو استعمال کروں تو اس ویریبل کو میں ویلیو دے سکتا ہوں اس انٹیجر کی, پرٹیکولر جو بھی انٹیجر ہوگا, اور وہ انٹیجرز کون سے ہوں گے. اس کیس میں 1 سے لے کے 5 تک انٹیجرز ہوں گے, اور وہ جو k ہوگا, k جو ویریبل ہے وہ ٹیک آن کرے گا ان ویلیوز کو ان دا رینج ان رف سینس, ناٹ ان دا پراپر فنکشن سینس, لیکن رینج 1 سے لے کے 5 تک میں اس ویریبل کی ویلیوز آ سکتی ہیں. تو ٹھیک ہے, ویریبل اسائن کر دیا. اب کیا ہوتا ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ k سے اگر میں ریپرزینٹ کرتا ہوں ان نمبرز کو 1 سے لے کے 5 تک, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ k کو اگر میں اسکوئر کروں تو ایک طریقے سے کمپیکٹ طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سم تھا وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. یعنی اگر میں کہوں کنسیڈر k اسکوئر ویئر k از ان دا رینج 1 through 5, تو بیسکلی میں نے یہی آئیڈیا کنوے کیا ہے کہ k اسکوئر جو ہے وہ 1 اسکوئر ہو سکتا ہے, 2 اسکوئر بھی ہو سکتا ہے, 3 اسکوئر بھی ہو سکتا ہے, 4 اسکوئر بھی ہو سکتا ہے, اور 5 اسکوئر بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ k اسکوئر میرے پاس ہے, k کی ویلیوز اگر میں 1 سے لے کے 5 تک ڈالوں گا, میرے پاس یہ جو سم لکھا ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے, اس کی انڈیویجول ٹرمز آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ ان کو ایڈ کرنا ہے. ظاہر ہے پرابلم تو یہ تھی کہ یہ اسکوئرز آ گئے ہمارے پاس, تو اس کو ایڈ بھی کرنا تھا انہیں. تو k اسکوئر جو میں نے کیا ہے, تو اس میں ایڈیشن کا کانسیپٹ کہاں پہ, تو یہ ایڈیشن کا کانسیپٹ یہاں پہ انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہم سگما نوٹیشن جو ہم نے بات کی تھی کہ یہ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو رائٹ لارج سمز ان اے کمپیکٹ فارم, وہ ہم استعمال کریں گے. تو اس کو لکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم نے k اسکوئر سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں کوانٹیٹیز 1 اسکوئر 2 اسکوئر سے لے کے 5 اسکوئر تک ہم اسپیسیفائی کر چکے ہیں, اب انہیں ایڈ کرنا ہے. تو ہم لکھیں گے سگما جو ہے گریک, اس کو لکھیں گے,
اور اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے k equals 1, اور اس کے اوپر والے حصے پہ ہم لکھ دیں گے 5, اور اس سگما کے ساتھ ہم لکھیں گے k اسکوئر. اور یہ سمبل جو ہے اب اس کو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ اس کو ہم پڑھیں گے ایز سمیشن آف k اسکوئر ویئر k goes from 1 to 5. تو یہ ایک کمپیکٹ طریقہ ہے سم کو، جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، سم آف دا اسکوئرز آف انٹیجرز فرام 1 through 5. اس کو کمپیکٹ طریقے سے لکھنے کے لیے ہم نے سگما نوٹیشن انٹروڈیوس کی اور ایک ویریبل کیس انٹروڈیوس کیا تھا، اور ہم نے کہا کہ k اسکوئر جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ان 5 ویلیوز کو جو ہمارے پاس آئی تھیں، 1 اسکوئر، 2 اسکوئر، 3 اسکوئر، 4 اسکوئر، 5 اسکوئر. اور اب ان کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لکھ دیتے ہیں سمیشن. سگما لکھا تھا اس کو ہم پڑھتے ہیں سمیشن کے طور پہ، اور اس میں ہم ویلیوز ہم نے جو 1 سے لے کے 5 تک اسوم کرے گا k، وہ بھی سگما کے سمبل کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں ایز k equals 1 to 5 اور ساتھ میں k اسکوئر. تو اس کو اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو k equals 1 to 5 ہے، یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ رینج جس میں k ویلیوز ٹیک آن کر سکتا ہے. تو ایک ایگزامپلس کچھ دیکھ لیتے ہیں اس جن میں ہمارے پاس کچھ سمز ہوں گے، ٹھیک ہے، لمبے سے تھوڑے، اور ان کو ہم کمپیکٹ فارم میں لکھنا چاہیں گے یوزنگ سگما نوٹیشن. تو آئیے دیکھتے ہیں. دیکھ لیں کہ اب مثال کے طور پہ اگر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیوبز آف دی انٹیجرز فرام 4 to all the way to the integer 8. So basically the sum that I will get is 4 cubed plus 5 cubed plus 6 cubed plus 7 cubed plus 8 cubed. اس کو اگر کمپیکٹ فارم میں لکھنا چاہتے ہیں ہم تو سگما نوٹیشن سے ہم لکھیں گے اینڈ وی ول رائٹ دس ایز سمیشن. یعنی جب میں سگما کو پڑھوں گا تو میں اس کو سمیشن کے طور پہ پڑھوں گا. تو اس کو پڑھ سکتے ہیں سمیشن آف k cubed from k equals 4 to 8. ٹھیک ہے جی، یہ وہی بات ہے جیسے پہلے ہم نے لکھا تھا، اسی طرح سے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو اب چونکہ ہم کیوبڈ انٹیجرز کی کیوب کی بات کر رہے ہیں تو ویریبل k لے لیتے ہیں جو کہ انٹیجرز کو ریپرزینٹ کرے گا ان دا رینج 4 through 8، اور ان کو ہم چونکہ کیوب کر رہے ہیں تو k کے اوپر ہم کیوب کی ویلیو کیوب ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ ہم k کا کیوب لینا چاہتے ہیں، اور ایز k ٹیکس آن ویلیوز ان دا رینج 4 through 8. اور جب سمیشن یعنی سم کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ان ویلیوز کو کیوبز جب آ جاتے ہیں نمبرز کے ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس ایڈیشن کو ان سمیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم نے سگما لکھ لیتے ہیں ہم ساتھ میں k کیوبڈ کے، اور رینج لکھ دیتے ہیں کہ k goes from 4 to 8. ٹھیک ہے، تو ایک دو ایگزامپلز اور دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اب اگر ایسا ہے کہ میں پہلے لکھ لیتا ہوں ایک سمیشن، اس کو ایکسپینڈ کر کے دیکھ لیں گے کہ اس کی وہ کیا ریپرزینٹ کرتی ہے. اگر میں لکھوں سمیشن فرام k equals 1 to 5 of 2k 2 times k، تو اس کو دیکھیں کہ اس کو ایکسپینڈ کر سکتا ہوں میں، یعنی الٹ چل رہا ہوں بیسکلی میں یہاں پہ k کی ویلیوز میں سبسٹیوٹ کر سکتا ہوں k کے اندر. تو میرے پاس ریزلٹ آتا ہے 2 times 1، کیونکہ یہ جو نیچے والی ویلیو ہے رینج جو k کی رینج ہے اس میں k equals 1 جو ہے وہ پہلی ویلیو ہے، تو وہ پہلے میں ڈالتا ہوں اس فارمولا میں، تو ریزلٹ آتا ہے 2 times 1. اب چونکہ سم ہو رہا ہے، سمیشن ہو رہا ہے، تو آئی ہیو ٹو ایڈ دس ٹو دا نیکسٹ ٹرم وچ ول بی 2 times k equals 2، تو یہ 2 times 2 ہو جائے گا. اب یہ سارا ایڈ ہوگا ریزلٹ ٹو دا پروڈکٹ 2 times 3، کیونکہ k کی ویلیو 3 ہے، اینڈ سو فورتھ. تو آخر میں دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ دس از جسٹ دا سم آف دی فرسٹ 5 ایون نمبرز، ایون انٹیجرز، 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. تو یہاں پہ میں نے بیسکلی الٹا پروسیس کیا کہ سمیشن لکھا تھا، سمیشن فارم میں ایک فارمولا لکھا ہوا تھا جس کو میں نے ایکسپینڈ کر کے دیکھا کہ یہ سم کون سا سم ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ بھی ایک چیز ہوگی جو ایکسپیرینس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکیں گے خود ہی کہ اگر آپ کے پاس ایک سمیشن لکھا ہوا ہے، ایک فارمولا اور سمیشن اس کے ساتھ، یو ول بی ایبل ٹو سی رائٹ اوے کہ یہ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے، کون سا سم ریپرزینٹ کر رہا ہے. جیسے یہاں پہ میں نے لکھا تھا سمیشن 2k فار سرٹن ویلیوز آف k، تو سمپل سی بات تھی کہ 2k ریپرزینٹس این ایون نمبر، ایون انٹیجر ان دا گیون رینج فار k. ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں. اگر میں لکھتا ہوں سمیشن فرام k equals 0 to 5 آف دی کوانٹٹی، ایک طریقہ پڑھنے کا یہ بھی ہے اس کو،
summation k equals 0 to 5 of the quantity -1 to the power k times 2k plus 1, that will just equal to 1. اگر k equals 0 آپ ڈالیں گے تو ریزلٹ 1 آ جائے گا. اگر k equals 1 ڈالیں گے تو ریزلٹ آئے گا -3. مائنس اس لیے کہ -1 پہ پاور ہے k کی, اور k اگر 1 ہے تو پلس کی بجائے آپ کے پاس مائنس آ جائے گا. اور اسی طرح سے آپ k کی ویلیوز ڈالیں گے تو یو ول سی دیٹ یو گیٹ 1 -3 + 5 -7 + 9 -11. اچھا جی, تو یہ ہو گئی کچھ ایگزامپلز آف سمیشنز اینڈ ہاؤ وی رائٹ دیم اینڈ واٹ دے ریپرزینٹ. تو اب کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ان کی بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی جو سمیشن ہم نے لکھا ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے جس کو ہمیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ جو سمیشن سگما سائن تھا جس کو ہم سمیشن پڑھتے ہیں, اس میں k کی کچھ ویلیوز لکھی تھی نیچے اور اوپر. یعنی k نیچے لکھا تھا k ایکولز سم نمبر, ٹاپ پہ لکھا تھا ایک اور نمبر انٹیجر لکھا تھا. تو ان کو ہم ایک خاص نام دیتے ہیں. جو نیچے لکھی ہوتی ہے ویلیو اس کو ہم کہتے ہیں لوور لمٹ آف دا سمیشن, اور جو اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دی اپر لمٹ آف دا سمیشن. تو لوور لمٹ اگر میں آگے چل کے کہوں کہ جی لوور لمٹ یہ ہے, تو میرا مطلب یہ ہے کہ لوور لمٹ آف دا سمیشن یعنی جو لوئسٹ ویلیو ہے k کی وہ کیا ہے, اور اپر لمٹ سے مراد ہے کہ میکسیمم ویلیو k کیا ٹیک آن کر سکتا ہے, وہ اپر لمٹ ہو جائے گا. اچھا, یہ جو k ہے یہ کیا چیز ہے؟ k بیسکلی از دی انڈیکس, جس میں تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا تھا کہ انڈیکس کی بات کریں گے, چینجنگ دی انڈیکس آف اے سمیشن. تو اس سے پہلے انڈیکس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. تو انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ انڈیکس جو ہوتا ہے وہ ویریبل ہوتا ہے جو آپ اپنے سمیشن میں استعمال کر رہے ہیں ٹو ریپرزینٹ انٹیجرز ان اے سرٹن انٹرول. یا انٹرول سے مراد میری کہ ان اے سرٹن رینج. ٹھیک ہے, انٹرول ذرا ٹیکنیکل میننگ ہے, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں فار سم ادر ریزنس. ایک رینج کی بات کر رہا ہوں. تو جیسے k تھا ایک ویریبل تو ہم نے استعمال کیا تھا, تو وہ ویریبل جو ہے اس کو اب ہم انڈیکس کا نام دے دیں گے. تو دا ویریبل یوزڈ ان دا سمیشن از کالڈ دی انڈیکس آف دا سمیشن. اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو ایگزامپلس دیکھی اس میں ہم نے انڈیکس کو ہمیشہ k کی ویلیو اسائن کی تھی, یعنی ہم نے کہا تھا k از دا انڈیکس. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ k ہمیشہ لیں. یعنی جیسے ہم نے کہا تھا سمیشن k اسکوئر فرام k ایکولز 1 to 5, اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا تھا کہ سمیشن i اسکوئرڈ لیٹر i اسکوئرڈ i ایکولز 1 to 5. تو k کی بجائے i بھی لے سکتے ہیں, p بھی لے سکتے ہیں, q بھی لے سکتے ہیں, s لے سکتے ہیں, جو دل چاہے آپ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ جو انڈیکس کی بات ہو رہی تھی ڈفرنٹ ٹائپ کے ہم لے سکتے ہیں, تو اس کے کچھ سمیشنز ہیں جو آپ دیکھ لیں, یہ سارے برابر ہیں, فرق اتنا ہے کہ ان میں انڈیکس ڈفرنٹ استعمال کیا گیا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ ایک سمیشن تو میں لکھ سکتا ہوں سمیشن فرام i ایکولز 1 to 4 آف 1 ڈیوائڈیڈ بائی i. ایک یہ آپ کے پاس سمیشن فارمولا آ گیا. دوسرا ہے سمیشن n ایکولز 1 to 4 آف 1 ڈیوائڈ بائی n. اور تیسرا فارمولا ہے جناب سمیشن j ایکولز 1 to 4 آف 1 ڈیوائڈ بائی j. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے سمیشن ہیں, لیکن یہ ایک ہی سم کو ڈینوٹ کر رہے ہیں, اور وہ سم ہے 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4. تو یہ ایک آپ نے دیکھا کہ انڈیکس کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن فارمولا جو ہے جو وہ اس فارمولا جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ سم کیا ہے. یعنی یہ جو ہم نے ابھی دیکھی ایگزامپل کہ یہ ڈفرنٹ فارمولے جو تھے ان کے اندر انڈیکس ڈفرنٹ تھا, لیکن جو فارم تھی فارمولا کی وہ ایک ہی تھی. یعنی بیسکلی ڈویژن آف یعنی فریکشنز کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے پاس سم آف سرٹن فریکشنز آنا چاہیے تھا. اور یہ جو ہم نے تین سمیشنز دیکھے دے آل ریپرزینٹڈ دا سیم سم. اچھا, اب ٹیکنیکل باتیں ہی ہو رہی ہیں تو ایک چیز یہ بھی سوچنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ایک سمیشن ہے تو اگر اپر لمٹ اور لوور لمٹ برابر ہوں, یعنی دونوں کی ویلیو ایک ہی آئے, تو کیا ہوتا ہے, واٹ ہیپنس دین؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ سم کر رہے ہیں فرام k ایکولز 1 to 1 آف k, تو کیا جواب آنا چاہیے؟ اس میں سمپل سی بات ہے, آپ ویلیوز ڈالنا شروع کیجیے. پہلی ویلیو کیا ہوگی k کی 1, کیونکہ آپ k ایکولز 1 سے سٹارٹ کر رہے ہیں.
سیکنڈ ویلو کیا ہوگی؟ چونکہ انٹرول 1 سے لے کے 1 تک ہے، سیکنڈ ویلو 1 ہی ہوگی. سو واٹ ڈو وی گیٹ؟ وی جسٹ گیٹ 1. آئی مین لائک وی شوڈ اسٹاپ رائٹ دیئر، کیونکہ انیشل ویلو جو لوور لمٹ ہے اور جو اپر ویلو فائنل ویلو جو ہوتی ہے برابر ہیں. تو یو بیسکلی سیئنگ کہ آپ ایک ٹرم آپ کے پاس آ رہی ہے جو بائی اٹ سیلف اسٹینڈ کرتی ہے ایز اے سم، کہہ سکتے ہیں ایز اے سم، بٹ اٹس بیسکلی 1 ویلو. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ جی فائنڈ دا سم، یعنی سمیشن k equals 2 all the way to 2 of k cubed، تو اس میں دیکھ لیں کہ آپ k equals 2 پہلی ویلو ڈالیں گے تو 2 to the power 3 آ جائے گا. اب اس میں پلس کر کے ایک نیکسٹ ٹرم آنی چاہیے تھی، لیکن نیکسٹ ٹرم جو ہے وہ ہے ہی نہیں کوئی اور، کیونکہ 2 اور 2 کے درمیان کوئی اور انٹیجر ہے ہی نہیں. تو یو بیسکلی اسٹاپ رائٹ دیئر اینڈ دیئر فور یو جسٹ گیٹ دا ریزلٹ summation k equals 2 all the way to 2 of k cube equals 2 to the power 3. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایسے سچویشن میں کیا ہوتا ہے. اب ایک سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس سمیشن ہو فرام ان اے سرٹن رینج، لیکن جو آپ کا انڈیکس ہے وہ ویریبل نہیں ہے، بلکہ آپ ایک ویریبل انڈیکس نہیں ہے بلکہ ایک کانسٹنٹ ٹرم ہے آپ کے سمیشن میں. تو اس میں کیا ہوگا؟ یعنی مثال کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک ایگزامپل کر کے، کہ اگر آپ کے پاس سمیشن ہے i equals 1 سے لے کر 5 تک، اور آپ لے رہے ہیں اس سمیشن کو اوور 2، تو کیا جواب آئے گا؟ یعنی اس ایگزامپل میں یہ دیکھیں کہ سمیشن تو آپ لے رہے ہیں i equals 1 سے لے کے 5 تک، لیکن جو انڈیکس ہے وہ i ہے، لیکن جو فارمولا آپ کے پاس ہے سمیشن کے ساتھ میں اس میں i انوالوڈ نہیں ہے، اٹس اونلی اے نمبر 2. تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا؟ ایسی سچویشن میں ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی فارمولا دیا ہوا ہے آپ کے پاس سمیشن کے ساتھ، اور اس میں چونکہ انڈیکس انوالو نہیں ہے، تو آپ اسی فارمولا کو اتنی بار ایڈ کر لیجئے جتنی میکسیمم ویلیو دی ہوئی ہے انڈیکس کی. یعنی اسی ایگزامپل کو اگر دیکھیں تو دیکھیے کہ آپ سمیشن کر رہے تھے i equals 1 سے لے کے 5 تک آف دا نمبر 2، تو اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا 2 + 2 + 2 + 2 + 2. یعنی آپ اسی یہ جو 2 لکھا ہوا ہے اس کو ہم ایک فارمولا کے طور پہ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں جس میں انڈیکس جو ہے وہ نہیں ہے آف دا سمیشن، یعنی انڈیکس آف دا سمیشن از ایبسنٹ فرام دس فارمولا 2. So what we do is we just add the formula to itself 5 times. In this case the formula happens to be a number 2, so we add 2 5 times to itself. فارمولے کا یوز کرنے کا کیا مقصد تھا میرا یہاں پہ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک ایگزامپل دیکھیے کہ اگر آپ سمیشن کرنا چاہیں k equals 3 سے لے کے 6 تک آف ایکس کیوب، تو یہاں پہ ایک فارمولا ہے ایکس کیوب، لیکن نوٹ کریں کہ اس میں k انوالو نہیں ہے. انڈیکس جو ہے وہ k ہے لیکن ایکس کیوب میں کوئی k کہیں بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ یہی کریں گے کہ ایکس کیوب کو ایڈ کر لیں گے ٹو اٹ سیلف ہاؤ مینی ٹائمس، یعنی 3 سے لے کے آپ 6 تک جا رہے ہیں. تو پہلے k equals 3 کے لیے پہلے ایک دفعہ لکھیے ایکس کیوب، پھر k equals 4 کے لیے آپ ایکس کیوب لکھیں، پھر k equals 5 کے لیے ایک ایکس کیوب لکھیں، اور k equals 6 کے لیے ایک ایکس کیوب لکھیں، اور ان سب کو ایڈ کر لیجئے تو آپ کے پاس یہ 4 ایکس کیوبز آتے ہیں. سو یو بیسکلی گیٹ 4 ایکس کیوبڈ. اچھا، اب یہ ہے ایک بات کہ سمیشن جو آپ کی جو سم ہوتا ہے سگما نوٹیشن میں جو آپ لکھتے ہیں، اس کو کئی طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ کچھ سمیشن لکھے ہوئے، پہلا جو ہے وہ ہے سمیشن k equals 1 to 5 of 2k. یہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا تھا. تو اس کا ریزلٹ آتا ہے دا سم آف فرسٹ 5 انٹیجرز، ایون انٹیجرز. لیکن یہی جو سم آف فرسٹ 5 انٹیجرز ہے، ایون انٹیجرز ہے، اس کو میں ایک اور فارمولے سے ریپرزینٹ کر سکتا ہوں، ایک اور سمیشن سے ریپرزینٹ کر سکتا ہوں. اور وہ اس طرح سے کہ اگر میں لکھوں سمیشن k equals 0 to 4 of the formula involving the index، اور جو فارمولا ہوگا وہ ہوگا 2k plus 2. تو گو کہ میرا انڈیکس اب k equal 0 سے سٹارٹ کر رہا ہے بجائے 1 کے، اور جا رہا ہے آل دا وے اپ ٹو 5 کی بجائے 4 تک. تو اس کے باوجود یہ فارمولا جو ہے مجھے سم دے گا آف دا فرسٹ 5 ایون انٹیجرز. اور آپ ٹرائی کر لیجئے k کی ویلیو سبسٹیوٹ کریں گے اس کے اندر، تو یو ول سی دیٹ یو گیٹ دا فرسٹ 5 ایون انٹیجرز ایڈڈ ٹوگیدر. ایک اور طریقہ انہی کو لکھنے کا ہے سمیشن k equals 2 all the way to 6 of the formula 2k minus 2, and that also gives you the same sum.
اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ انڈیکس کی بات ہو رہی ہے تو چینج آف انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ انڈیکس جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم چینج کریں ان سمیشن تو کیا ہوتا ہے. تو ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی. اگر ہم ایسا کہتے ہیں کہ جی ہیئرز این ایگزامپل, یعنی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوشچن یہ ہے اس ایگزامپل میں کہ ایکسپریس سمیشن k equals 3 all the way to 7 with the formula 5 to the power k minus 2 in sigma notation so that the lower limit is 0 rather than 3. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں صرف لمٹ چینج کرنا ہے. انڈیکس جو ہے آپ کا اس میں وہ j ہے, آپ کے پاس k ہے, اور اس کو آپ کو اس طرح چینج کرنا ہے کہ k جو ہے 3 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, 3 کی بجائے 0 سے سٹارٹ ہو. اپر لمٹ پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے, صرف لوور لمٹ پہ ہے کہ وہ 0 سے سٹارٹ ہو. تو کیسے کریں گے؟ تو اس میں ایسا کریں کہ ایک نیا انڈیکس ڈیفائن کریں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس نئے انڈیکس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس اوریجنل سگما یہ سمیشن میں جو لکھی ہوئی ہے پرابلم فارمولا, اس کو ایک اور سگما نوٹیشن میں لکھ سکیں گے جس میں انڈیکس جو ہے وہ 0 سے سٹارٹ ہوگا. تو کیسے ہوگا وہ آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیے کہ اگر میں ایک نیا انڈیکس ڈیفائن کرتا ہوں j اور اس کو میں اسائن کرتا ہوں ویلیو k مائنس 3, یعنی جس کا مقصد یہ بھی ہوا کہ k جو ہے وہ j پلس 3 کی برابر ہے. تو نوٹ کریں کہ ایز k رنس فرام 3 to 7 j رنس فرام 0 to 4. یہ سمپل سی بات ہے. k کو اگر 3 رکھیں گے تو j 0 ہو جائے گا, k کو 7 رکھیں گے تو j 4 ہو جائے گا. تو لہٰذا اب ہم لکھ سکتے ہیں جو اوریجنل پرابلم تھی سمیشن k equals 3 to 7 of 5 to the power k minus 2, we can write that as summation j equals 0 all the way to the number 4. تو اب اس summation j equals 0 سے 4 تک جو لکھا ہے اس کے ساتھ اب ہم لکھیں گے 5 to the power j plus 3 minus 2, اور اس کو سمپلیفائی کریں تو جواب آئے گا summation j equals 0 to 4 of 5 to the power j plus 1. تو یہ اس طرح سے آپ نے ایک انڈیکس بھی چینج کر دیا اور اس میں جو اس کے لمٹس تھے, لمٹ کہہ لیجیے اپر اور لوور لمٹ, وہ بھی چینج کر دیے. تو یہ طریقہ تھا انڈیکس چینج کرنے کا. اب اس میں آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ جو دو سمیشن ہم نے لکھے ہیں ان کو آپ اگر ایکسپینڈ کریں تو سم جو آئے گا, جو سمز آئیں گے آپ کے پاس, وہ دونوں برابر آنے چاہیے. اس کو آپ چیک ضرور کر لیجیے. It will show you that they're actually the same thing. تو دو different formula summation کے with different index represent the same sum and the summations actually have different indices, different limits also. تو لیکن وہی بات ہے کہ different summation سے آپ ایک ہی formula بھی represent کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب تھوڑا سا generalize کرتے ہیں ان چیزوں کو. ابھی تک ہم نے numbers کی بات کی تھی, اب ہم کہتے ہیں ہم general terms کو کہ سم کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ میں چاہتا ہوں A1 پلس A2 پلس A3 کو ریپرزینٹ کرنا, یعنی A سبسکرپٹ 1 پلس A سبسکرپٹ 2 پلس A سبسکرپٹ 3, اس کو سم کے طور پہ ریپرزینٹ کرنا چاہوں گا تو وہ میں کیسے کروں گا؟ یوزنگ سگما نوٹیشن. اس کو میں ایسے کروں گا کہ میں لکھ لوں گا جناب سمیشن k equals 1 to 3 of A سبسکرپٹ k, اور یہاں پہ k کی ویلیوز اگر آپ سبسٹیوٹ کریں 1 سے لے کے 3 تک تو آپ کے پاس وہی ریزلٹ آتا ہے A1 پلس A2 پلس A3. تو یعنی یہ ایک طریقہ ہے جنرل, یہ A1 A2 A3 کچھ بھی ہو سکتے ہیں, دے کین ریپرزینٹ اینی انٹیجرز اور سم تھنگ, لیکن یہ کہ جنرل ٹرمز میں آپ ان کو ایسے لکھ سکتے ہیں سمیشنز کی ٹرم میں. اس کو جنرلائز اگر آپ کریں کہ آپ سم کرنا چاہتے ہیں B1 سے لے کے BN تک کوئی ٹرمز ہیں جن کو آپ سم کرنا چاہتے ہیں, تو سگما نوٹیشن میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے summation k equals 1 to n all the way to n of B subscript k. اس میں آپ k کی ویلیوز ڈالیں 1 سے لے کے n تک تو ریزلٹ آتا ہے B1 plus B2 plus all the way to B subscript n. اچھا, اب اس سگما کی کچھ پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں سگما نوٹیشن کی, تو ان کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کو ایک تھیورم کی فارم میں دیکھتے ہیں. تو یہ پراپرٹیز بیسیکلی کیا ہیں؟ یہ ہیں جناب کہ آپ کے پاس اگر سمیشن دی ہوئی ہے k equals 1 سے لے کے n تک اور ایک کانسٹنٹ نمبر ملٹیپلائی کر رہا ہے آپ کے فارمولا کو یا جنرل ٹرم کو A سبسکرپٹ k کو, تو دس ول اکول ٹو the constant factored out of the summation and you take the summation from k equals 1 to n of the
formula which is a subscript k. Similarly یہ آپ کے پاس اگر سمیشن ہے آف ٹو فارمولاز اے کے پلس بی کے اور ان کا آپ سم لے رہے ہیں فرام کے equals 1 to n, تو یو کین بریک دس سم اوور دا پلس سائن اینڈ یو گیٹ ٹو ڈفرنٹ سمیشنز فرام کے equals 1 to n and those two summations are added together to give you the final result. یہی فارمولا جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنے ڈفرنس کے لیے اگر آپ کے پاس ڈفرنس آ رہا ہے. تو یہ آپ کے تھیورم کی فارم میں 3 پراپرٹیز آ گئیں سمیشنز کی. ان کو پروف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہم کریں گے نہیں. ان کا پروف ایکچولی بائی دا وے آپ کی ٹیکسٹ بک میں دیا ہوا ہے. یو ار ویلکم ٹو لک ایٹ اٹ اینڈ یو سی کہ یہ کافی ایزی سا پروف ہے, اسٹریٹ فارورڈ سا. اٹس ڈویبل. آئی لیٹ یو ڈو اٹ یور سیلف. ہم آگے چلتے ہیں اور ایک کچھ اور پراپرٹیز دیکھتے ہیں سگما کی. اچھا یہ کچھ فارمولاز ہیں جو سگما نوٹیشن میں لکھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آگے چلے کافی ہیلپ فل ہوں گے. سو لیٹس لک ایٹ دیز تھنگس. یہ آپ کے پاس جناب تھیورم کی فارم میں ہی ہے اور پہلا فارمولا جو ہے وہ کہتا ہے کہ سمیشن آف k equals 1 to n of k is equal to 1 plus 2 plus 3 plus all the way to the number n. یعنی بیسکلی وہی چیز ہے جس کی ہم نے گاؤس کے حوالے سے بات کی تھی کہ sum the numbers from 1 to n. اگر یہاں پہ آپ n equals 100 کر دیں تو آپ کے پاس گاؤس والی پرابلم آ جاتی ہے. لیکن یہ جو اس کے ساتھ ایک فارمولا لکھا ہوا ہے that the sum of integers 1 to n is equal to n times n plus 1 divided by 2. تو یہ جناب فارمولا جو ہے یہ وہی فارمولا ہے جو گاؤس نے ڈرائیو کیا تھا اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے جب وہ 5 سال کا تھا. تو دس از ایکچولی اے ویری اسپیشل فارمولا. ٹھیک ہے, تو باقی فارمولے بھی دیکھ لیتے ہیں. دوسرا فارمولا ہے جناب کہ سمیشن فرام k equals 1 to n of k square which represents the sum of integers from 1 to n squared is equal to n times n plus 1 times 2n plus 1 divided by 6. اور جو تیسرا فارمولا ہے وہ ہے k equals 1 سے لے کے n تک سمیشن k cube کا which is basically representing the sum of the cubes of the integers from 1 to n, and the formula for that is n times n plus 1 over 2 the whole quantity squared. تو یہ جناب آپ کا کچھ بیسک فارمولاز ہو گئے جو ہم آگے چل کے استعمال کریں گے, لیکن یہ لکھے گئے سمیشن فارم میں تھے, سو دے آر ہیلپ فل اینڈ گڈ ٹو نو. اچھا ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں ٹو ریپ اپ دس لیکچر. لیٹس لک ایٹ دس. ایگزامپل ہے جناب سمیشن k equals 1 to 30 of k times k plus 1. تو اس کو میں اگر k times k plus 1 کو ملٹیپلائی کر لوں ٹوگیدر, I will get the summation from k equals 1 to 30 of k square plus k, and now I can use the property that summation can be distributed over the plus sign to write this as summation k equals 1 to 30 of k square plus summation k equals 1 to 30 of k. اور اب میں یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کچھ فارمولا دیکھے انوالونگ سمیشنز, ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کے فارمولے جو تھے سمپل وہ استعمال کرتے ہوئے I can do this calculation and I get the following result, that the result should be 9,920. اچھا جی, تو یہ بھی ہو گئی ایگزامپل. اور اب اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے ایگزامپل میں دیکھا کہ اور کچھ فارمولے دیکھے کہ ایک طرف آپ کے پاس سم لکھا ہوا ہے 1 سے لے کے n تک اور اس کی دوسری سائڈ پہ ایک فارمولا دیا ہوا تھا. تو جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں کلوزڈ فارم. ٹھیک ہے جی, اور جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے سم لکھا ہوا ہے ایکسپینڈیڈ فارم میں, ایکسپینڈیڈ سا سم 1 سے لے کے n تک, اس کو ہم کہتے ہیں اوپن فارم آف دا سمیشن. تو یہ بیسک آئیڈیاز تھے اس لیکچر کے. تو آئیے اس کو ختم کرتے ہیں. یہ لیکچر بیسکلی کافی اسٹریٹ فارورڈ تھا میرے خیال سے, کوئی اتنا ڈیپ تھنکنگ نہیں تھی, اسٹریٹ فارورڈ سی میکینیکل اور ٹیکنیکل باتیں تھیں. بٹ اسٹل اس میں یہ ہے کہ سمیشن لگتا سمپل سی ہے یہ سمیشن چیز جو ہوتی ہے, لیکن اٹ کین گیٹ کمپلیکیٹڈ ویری کوئکلی. تھوڑے سے آپ ایگزامپلس کریں گے اور ہوم ورک کریں گے تو یو ول سی واٹ آئی ایم سیئنگ. لیکن وہی بات ہے کہ اوور آل اٹس اے ویری اسٹریٹ فارورڈ آئیڈیا. اچھا جی, تو آپ پھر ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو اور آپ پریکٹس کیجیے گا, ڈو یور ہوم ورک, اور اگلے لیکچر میں پھر ہماری ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ, تھینک یو.